بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الحمد للہ تمام صفات کارسازیہ یہ خاص ہیں اللہ تعالی کے ساتھ الذی وہ ہستی انزل جس نے نازل کی علی عبدہ اپنے خاص بندے پر الکتاب عظیم الشان کتاب جہاں پر جو الذی صلہ کی صورت ہے صلہ یہ بمنزل علت کے ہے سید محمود آلوسی فرماتے ہیں وفی وصفہ تعالی بالموصول اشعار بعلیت ما فی حیز الصلہ بعلیت ما فی حیز الصلہ لاستحقاق الحمد کہ الذی صلہ کی صورت میں ہے یہ استحقاق حمد کی طرف مشعر ہے کہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب اتارنے والا اللہ جس کی ایک آیت سے بھی مخلوق عاجز ہے تو صفات کارسازی کے لائق بھی اللہ، یہ مطلب ہے۔ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا لم یجعل لَهُ اور نہیں کی واسطے اس کے عوجا کوئی کجی نہ لفظی نہ مانوی کوئی کجی نہیں، قیم ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا تاکہ ڈرائے بَأْسًا شَدِيدًا سخت پکڑ سے بَأْسًا شَدِيدًا ملتن ہو اس اللہ کی طرف سے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنائے المؤمنین ایمان والوں کو الذین یعملون الصالحات وہ ایمان والے جو کام کر گئے بھلے ان لہم اجرا حسنا ان لہم قدم صدق ان لہم اجرا حسنا کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا ماں کے دین فیہ ابدا ہمیشہ رہیں گے فیہ اس اجر میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ اور ڈرا ان کو قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لیا اللہ نے ولدن نائبا متصرفا اپنے کارخانے کا کسی دوسرے کو ذمہ دار اور کار مختار ما لہم بہی نہیں ہے ان مشرکوں کے پاس بہی اس تبنیت والے نظریے کے ساتھ من علم کوئی دلیل ولا لآبائہم اور نہ ان کے اکابر کے پاس کبرت کلمتن بہت بھاری کلمہ ہے تخرج من افواہہم نکلتا ہے ان کے منہوں سے یقولون الا کذبا نہیں سکتے مگر میرا جھوٹ الا کذبا
میرا جھوٹ جاگ رہے ہو یا آگے چلے جائیں؟ اللہ کا دے بن فلا اللہ کا بات یہ نفسا کا. چلو دیکھو چند چیزیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں عوج کوئی نہیں، جس میں کجی کس کو آج کہتے ہیں؟ ہاں کجی، ٹیڑھا پن، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، ٹیڑھا پن. لیکن جہاں پر لفظ دو ہے، لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھی کتاب. پنجابی معنی کوئی ول ولا کا نہیں، ول ولا کا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ٹینگ شینگ نہیں. عوجا، لم یجعل لہ عوجا قیما. قیما کا معنی بھی ہے سیدھا. لم عوجا، لم یجعل لہ عوجا کا معنی بھی ہے سیدھا. تو بزرگوں دونوں کا معنی ایک وہ لمبے قد والا بزرگ مشکل میں ہے، اس کو کہو ستون گر نہ جائے، ستون کے ساتھ دیکھنا رہتا ہے، بالکل ستون پر سو گئی ہے. چلو بھائی، لم یجعل لہ عوجا کا کیا معنی بتا رہا ہوں؟ جس میں کوئی ٹیڑھا پن. اور قیمن کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا. اب اس پر مفسرین نے بات کی. آپ ذوق سے بولتے ہیں نہیں تو میں یہاں چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے اب پیاس لگی ہے بہت سخت. اس لیے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو چلتے رہیں گے، اور نہیں تو جو رہ گیا رہ گیا. لم یجعل لہ عوجا. بریلوی مولویوں کی عبارتیں بڑی نحوست والی، مولویوں کی عبارتیں پر پیاس لگے. جبل ایسی عبارتیں، جبل عبارتیں ہم بھی ویسے نہیں لگتی. لم یجعل لہ عوجا، نہیں کیا ہم نے اس قرآن کے لیے عوجا کوئی کجی، کوئی موڑ، کوئی بل بلا کا نہیں. قیمن بالکل سیدھی کتاب ہے. قیمن. اب اس پر بات ہوئی کہ قیمن یہ تاکید ہے یا ماقبل کی تاکید ہے؟ لم یجعل لہ عوجا کی تاکید ہے، تاکید ہے یا تاسیس ہے؟ بعض نے کہا کیا ہے تاکید، آپ کے پاس بھی لکھا ہے تاکیدن لما قبل، ما قبل کی تاکید ہے. سمجھو سمجھو، ما قبل کی تاکید ہے. اور تاکید کی صورت میں ہے ایک چیز بظاہر سیدھی ہوتی ہے، آپ اگر نظر لگا کے دیکھیں بظاہر سیدھی، لیکن اس پہ اگر آلہ رکھ لیں تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی. آلے کے ذریعے وہ ٹیڑھی نظر آئے گی، گہرائی سے دیکھیں ٹیڑھی نظر آئے گی. اللہ نے فرمایا لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو سب بھی کجی کوئی نہیں. کہیے ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں، اور دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو تب بھی کجی کوئی نہیں. تاکید ما قبل کی. اور دوسرا معنی ہے تاسیس والا. یہ معنی بہت زبردست ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. یہ معنی سمجھ آئے گا صرف پنجابیوں کو. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. نہیں رکھا ہم نے اس قرآن میں، اس قرآن سے نہیں رکھا تھا کوئی پل بلا کا، کوئی ٹیڑھا پن. قیمن. اور ایک قرآن یہ
جتھے جیڑی کتاب کوئی ولا کا آب نے اس ولا کا نو کٹن والی کتاب قرآن ہے طیبہ، اس کے اندر کچی کوئی نہیں. دنیا میں کہیں کوئی کچی آ جائے تو اس کچی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے قیمن، ان کجیوں کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جائے نا آپ ایمان بن جائے گا. لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں جاتی، للتی ہے یا اقوام، یہ بالکل سیدھا راستہ بتانے والی کتاب اور بالکل سیدھی کتاب. قیمن، ساری دنیا دے دینگ کٹن والی کتاب. المحنت بلاکا نو ٹھیک دین والی کتاب. شاید امال سے بل بلاکا نو کٹ دین والی کتاب. ساری دنیا کی کتابوں کے کجیوں کو درست کرنے والی کتاب قرآن ہے. خود سیدھی اور دوسروں کو سیدھا کرنے والی، خود عوج سے پاک اور دوسروں کے عوج نکالنے والی، خود ٹیڑھا پن سے پاک اور دوسری کتابوں کے ٹیڑھے پن نکالنے والی کتاب. واہ، شبہات کا جواب تھا نا سورہ کاف میں. اللہ نے شروع سے ہی ہاتھ ایسا رکھا، فرمایا یہ قرآن آتی یہ شبہات ان سارے بلاغ کے ڈینگ ٹیڑھے پن اور رسی بلتی پہ یہ ساری. فرمایا اے آ کے قرآن میں ساری رسی نو سیدھا کر دے، سارے ملاقے نکل جاتے ہیں. اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جتنے سارے ٹیڑھے پن مسئلہ توحید یا گھنڈیاں پیا کریاں ایک کر دیسی قرآن. اب اس پر حوالہ جات بھی لکھو. میں نے کیا بتایا آپ کو؟ قیمن کے دو معنی ہیں. یا تو یہ قیم ما قبل کی تاکید ہے، اور تاکید کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لم یجعل لہ عوجا، ظاہر میں دیکھو کجی کوئی نہیں، لیکن دنیا کے آلات لگا کے دیکھو تب بھی قیمن کجی کوئی نہیں. پھر ظاہرہ نہیں، باقی اثر کجی ہے ہی نہیں. یہ تاکید ہے. اور اگر تاسیس ہو تو پھر مانا ہوگا قائمن علی کتب السماویت کلھا. واہ، امام ابو سعود کا مانا ہے، کہتا ہے قرآن قیم کیسے؟ قائمن علی کتب السماویت کلھا، قرآن نگران ہے، قائمن نگران ہے، علی کتب السماویت کلھا، تمام آسمانی کتابوں کا، وشاہدن بصحتھا، شاہدن بصحتھا، ان کتابوں کے صحیح مضمون کون سے ہیں اور غلط مضمون کون سے ہیں، اس کا پتہ چلانے والی کتاب قرآن ہے. ان کے مضامین کی صحت پر گواہ قرآن ہے. ابو سعود اور بہترین معنی. اور دوسرا معنی قیمن مستقیمن عن ابن عباس ازروح المعانی. اور دوسرا معنی قیمن معتدلن، یہ قرآن معتدل کتاب ہے. معتدل جس میں افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں، افراط بھی نہیں تفریط بھی نہیں. ذرا نکالو سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 جلدی.
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ اس میں عوج تلاش کرتے ہیں، لیکن لم یجعل لہ عوجا، عوج ہے نہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ جلدی کرو، سستی نہ کرو۔ ہاں بھائی، للتی ہے یا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے یا اقوم قیما، جہاں قیما ہے وہاں پر کیا ہے؟ اقوم۔ کل میں نے بتایا تھا اقوم خالی التفصیل یا مبالغہ تک کہا گیا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے راستے بھی وہ بھی دکھاتے ہیں، نہیں، دوسری کتابیں نہیں دکھاتی۔ ایک یہ قیما جو سورہ زمر آیت نمبر 27 اور 28، قیما غیر ذی عوج لم یجعل لہ عوجا، غیر ذی عوج، اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں، بالکل سیدھی کتاب۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82، آیت نمبر 82۔ اس طرح کی آپ کو میں ایک تفسیر بتا دیتا ہوں، آپ کی جان ہی چھوٹ جائے مولویوں سے۔ تفسیر کا نام ہے اضواء البیان، اضواء البیان، اضواء البیان۔ یہ جتنی تائیدات وغیرہ آتی ہیں نا، ساری اسی تفسیر سے ہیں، اضواء البیان۔ آپ کی جتنی تائیدات پیش کرتے ہیں، کوئی یہ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ النساء، یہ تو ہمارے زمانے میں تو ہم نے اساتذہ سے سنی تھی، لیکن یہ اضواء البیان تفسیر میں سب کچھ تائیدات وہاں سے ملے گی، اور جب سے وہ تفسیر ہم نے دیکھی، ہم نے تائیدات بیان کرنی بھی چھوڑ دی۔ اضواء البیان وہ پوری تفسیر القرآن بالقرآن، تو وہاں عرب کا عالم ہے اور بہت اچھی 4 جلدوں میں تفسیر ہے عربی میں، جس میں بہترین اس کی بات ہے، جہاں لفظ ہے لیکن عقل چاہیے، یہ نہ ہو قاعدے جس طرح آج کل مولوی پیش کرتے ہیں، انی کنت من الظالمین لعنت اللہ علی الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا لا یفلح الظالمون، یہ اس طرح کی تائیدیں نہیں، وہاں پر بھی پورا خلقہ چاہیے تائید کے لیے۔ چلو خیراتی عواجل، آج کل تو تائیدے میں لفظ ایک کیسے مل جائیں۔ اچھا، سورۃ النساء آیت نمبر 82، ہاں سورۃ النساء نکالو نا، یعنی اس میں کوئی اختلاف ہے بھائی، ٹیڑھا پن نہیں۔ قیمن کے کتنے معنی آپ کو بتائے؟ 2۔ قیمن کا ایک معنی کہ یہ تاکید ہے ما قبل کی، اور وہ کالی ٹوپی والا فوج ہو رہا ہے، پیچھے دیکھ، پیچھے شاباش۔ قیمن، اور قیمن کا دوسرا معنی کہ تاسیسی معنی، میں نے فرمایا کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں، اور دوسرا معنی کہ یہ جہاں بھی کوئی ٹیڑھا پن ہو، کجی ہو، اس کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے۔ مہیمنن علیہ، آتا ہے کہ نہیں؟ مہیمنن، یہ قرآن مہیمن اور محافظ ہے۔ قائم علی کتب السماویہ، ساری کتابی آسمانی کتابوں پر یہ قرآن کنٹرول کرنے والی کتاب ہے، مہیمن کتاب ہے، قیم کتاب ہے، اس کے اندر کوئی غلط مسئلہ ہے نہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں غلطی ہے اس غلطی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے۔ تورات کی غلطی کو بھی نکال دیا، انجیل کی غلطیوں کو بھی نکال دیا، اور مولویوں کی تعریفوں کو بھی نکال دیا، اور مولویوں کے رسالوں کو بھی نکال دیا، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل
باطل کی پہچان کا اعلیٰ اور معیار ہے. کئی من کہیے تاسیسی معنی لِتُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، لِتُنذِرَ تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر بَأْسًا شَدِيدًا. یہ قرآن تعویذ لکھنے کے لیے نہیں آیا. قرآن کو یہ عظمت کیوں ملی؟ لم یجعل لہ عوجا، کئی من مردوں کے ختموں کے لیے نہیں آیا، راج کی ٹولیوں کے لیے نہیں آیا. ہاں کہیے لِتُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر سخت بَأْسًا شَدِيدًا، سخت عذاب سے، سخت عذاب سے. اور کب ہوگا؟ ملتن ہو اس اللہ تعالی کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبریاں سنائے المؤمنین الذین صدقوا، مومنین سے مسئلہ مراد جو مسئلہ مان گئے، جو مسئلہ مان گئے. الذین صدقوا بما جئت به قرطبی، مومنین سے مراد وہ ہیں الذین صدقوا کا بما جئت به قرطبی. عملوا بما امرتهم به من الاعمال، قرطبی فرمایا جو مسئلہ مان گئے الذین یعملون، عملوا بما امرتهم به یعملون، عمل کر گئے. اور عمل بھی کیسا؟ بما امرتهم به من الاعمال، جن اعمال کا تو نے حکم دیا تھا صالحات. اور وہ بیان ہے مبشر بھی کا ان لهم اجرا حسنا، کہ بے شک واسطے ان کے اجرا حسنا، اجر ہے بہت بڑا، بہت بڑا اجر ملے گا.